جنگ انقرہ نے عثمانیوں کو کیسے ہلا دیا؟ تاریخ کے میدان میں کچھ جنگیں صرف دو بادشاہوں کے درمیان نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے نتائج آنے والی صدیوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ سن 1402 بھی ایسی جنگ انقرہ ایک جنگ تھی جس میں ایک عثمانی سلطنت کے طاقتور سلطان بایزید جرجم تھے، دوسری طرف وسطی ایشیا سے اٹھنے والی عظیم فاتح قوت کے حکمران تیمور لنگ۔ بایزید جلدرم نے مختصر عرصے میں عثمانی سلطنت کو اناطولیہ اور بلقان میں بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ نیکوپولس کی جنگ میں صلیبی لشکر شکست دینے کے بعد ان کی شہرت پورے عالم اسلام اور یورپ میں پھیل چکی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ عثمانی سلطنت اب ایک بڑی طاقت بننے کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اسی دوران مشرق سے ایک اور طاقت مغربی ایشیا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ تیمور کی سلطنت تھی۔ تیمور نے سمرقند کو اپنا مرکز بنایا اور ایران، وسطی ایشیا، عراق اور شام کے وسیع علاقوں تک اپنی فتوحات پھیلا دیں۔ اب اس کی نظریں اناطولیہ کی طرف تھیں، جہاں کئی ترک حکمران عثمانیوں کے بڑھتے اقتدار سے پریشان تھے۔ اصل مسئلہ صرف زمین کا نہیں تھا، دونوں حکمران اپنی طاقت اور اقتدار کو تسلیم کروانا چاہتے تھے۔ ٹکراؤ کی ابتدا تیمور اور بایزید کے درمیان کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اناطولیہ کے بعض حکمران جو بایزید کے ہاتھوں اپنی ریاستیں کھو چکے تھے، تیمور کے دربار میں پہنچے اور مدد طلب کی۔ دوسری طرف بایزید نے بھی تیمور کے زیر اقتدار علاقوں کے بعض مخالف حکمرانوں کو پناہ دی۔ اب دونوں کے درمیان خطوط کا تبادلہ شروع ہوا۔ ان خطوط میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے، بالآخر معاملہ میدان جنگ تک پہنچ گیا۔ سن 1402 میں تیمور ایک بڑی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں داخل ہوا۔ بایزید نے بھی اپنی فوج جمع کی اور انقرہ کی طرف پیش قدمی کی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اناطولیہ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ جنگ انقرہ جولائی 1402 میں انقرہ کے قریب دونوں طاقتوں کا مقابلہ ہوا۔ تیمور کی فوج تعداد، تجربے اور حکمت عملی کے اعتبار سے انتہائی مضبوط تھی۔ اس کے پاس وسطی ایشیا کے تجربہ کار گھوڑ سوار، تیر انداز اور جنگی ہاتھی بھی موجود تھے۔ بایزید کی فوج بھی معمولی نہیں تھی۔ عثمانی سپاہیوں کے ساتھ بلقان کے دستے اور اناطولیہ کے مختلف علاقوں سے آنے والے فوجی بھی موجود تھے۔ لیکن جنگ کے دوران ایک اہم مسئلہ سامنے آیا۔ عثمانی فوج میں شامل اناطولیہ کے بعض حکمرانوں اور ان کے سپاہیوں کی وفاداری بایزید کے ساتھ مکمل طور پر مضبوط نہیں تھی۔ تیمور نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا۔ جنگ شروع ہوئی تو تیموری فوج نے اپنی منصوبہ بندی کے مطابق عثمانی لشکر کو تھکانا شروع کیا۔ پانی کے ذرائع پر قبضہ بھی ایک اہم عنصر ثابت ہوا، کیونکہ شدید گرمی میں عثمانی فوج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جنگ کا رخ تیزی سے بدلنے لگا۔ عثمانی فوج کے بعض دستے میدان چھوڑ گئے اور کچھ نے تیمور کا ساتھ اختیار کر لیا۔ بایزید نے آخری وقت تک مزاحمت کی۔ اس کے ساتھ موجود وفادار فوجیوں نے بھرپور جنگ کی، لیکن حالات مسلسل خراب ہوتے گئے۔ آخر کار عثمانی فوج شکست کھا گئی اور سلطان بایزید گرفتار کر لیے گئے۔ سلطان کی گرفتاری یہ لمحہ عثمانی تاریخ کے سب سے حیران کن واقعات میں سے ایک تھا۔ جس سلطان نے یورپ کے بڑے لشکروں کو شکست دی تھی، وہ اب خود ایک فاتح کے سامنے قیدی تھا۔ تیمور نے بایزید کو اپنے قبضے میں لے لیا اور انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ بایزید کی گرفتاری کے بارے میں بعد کے زمانے میں کئی حیران کن اور بعض اوقات مبالغہ آمیز قصے مشہور ہوئے، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ تیمور کی قید میں رہے اور سن 1403 میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ انقرہ شکست کے تقریباً ایک سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ عثمانیوں پر سب سے بڑا اثر جنگ انقرہ کے بعد تیمور نے عثمانی سلطنت کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا،
لیکن اس نے اسے شدید دھچکا ضرور پہنچایا۔ اناطولیہ کے کئی علاقے دوبارہ ان مقامی حکمرانوں کے پاس چلے گئے جنہیں بایزید نے شکست دے کر عثمانی ریاست میں شامل کیا تھا۔ عثمانی سلطنت میں مرکزی اقتدار کمزور ہو گیا اور پھر شروع ہوا ایک ایسا دور جس سے تاریخ میں عثمانی خانہ جنگی یا فطرت دور کہا جاتا ہے۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ اور محمد سب نے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عثمانی ریاست کئی حصوں میں بٹی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ سلطنت جو بایزید کے دور میں تیزی سے پھیل رہی تھی اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی، لیکن عثمانی سلطنت ختم نہیں ہوئی۔ یہاں تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ سبق سامنے آتا ہے۔ انقرہ کی شکست عثمانیوں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی، مگر یہ ان کا خاتمہ نہیں تھا۔ بایزید کے بیٹے محمد اول نے طویل جدوجہد کے بعد عثمانی ریاست کو دوبارہ متحد کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کو دوبارہ مرکز کے ساتھ جوڑا اور خانہ جنگی کے بعد عثمانی اقتدار کو بحال کیا۔ بعد میں ان کے بیٹے مراد ثانی اور پھر پوتے محمد فاتح نے عثمانی طاقت کو مضبوط کیا۔ بالآخر 1453 میں محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا، یعنی جس سلطنت کو 1402 میں انقرہ کے میدان میں شدید شکست ہوئی تھی وہ تقریباً نصف صدی بعد دنیا کی تاریخ کی سب سے مشہور فتوحات میں سے ایک انجام دے رہی تھی۔ تاریخ کا سبق: جنگ انقرہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عظیم سلطنت بھی ایک شکست سے ہل سکتی ہے، مگر اگر اس کے اندر دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت موجود ہو تو شکست اس کا آخری باب نہیں بنتی۔ سلطان بایزید یلدرم ایک عظیم فاتح تھے، لیکن انقرہ میں انہیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہوا جو مختلف جنگی حکمت عملی، وسیع تجربے اور بڑی فوج طاقت کے ساتھ آیا تھا۔ تیمور نے میدان جنگ جیت لیا، لیکن عثمانیوں نے تاریخ میں اپنی جگہ نہیں کھوئی۔ کبھی کبھی تاریخ میں اصل کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کبھی شکست نہ کھائیں، اصل کامیابی ہوتی ہے کہ شکست کے بعد بھی آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ انقرہ نے عثمانیوں کو ہلا دیا تھا، ان کی سلطنت کو توڑ دیا تھا، ان کے شہزادوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا تھا، مگر وہ انہیں ختم نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ انقرہ صرف سلطان بایزید کی شکست کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جو شکست کے اندھیرے سے دوبارہ اٹھی، خود کو متحد کیا اور چند دہائیوں بعد دنیا کے نقشے پر پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بن کر ابھری۔ انقرہ کے میدان میں بایزید ہار گئے، لیکن عثمانی تاریخ ابھی زندہ ہے۔